امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان رہے، اس سے آگے بڑھنے والے بہت کم، یعنی 60 اور 70 کے درمیان میں 60 اور 70 کے درمیان میں انسان دنیا چھوڑ دے گا۔ جب دنیا چھوڑ دے گا تو دنیا میں اس کو چھوڑ دے گا۔ اب اگر غفلت کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی تو بھی وقت پر موت آئے گی، اور چوکنا پن کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی تو بھی وقت پر موت آئے گی۔ لیکن غفلت کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی، صرف دنیا ہی کو مقصد بنا کر اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے چکر میں، اپنی راحتوں کے حاصل کرنے کے چکر میں شریعت کیا کہہ رہی ہے، دین کیا کہہ رہا ہے، میرا مذہب اسلام ہے تو اسلام کیا کہہ رہا ہے، اس سے آنکھیں بند کر کے اگر زندگی گزاری ہو تو دنیا میں تو اس کا نقصان زیادہ سامنے نہیں آتا، مرنے کے بعد اس کا نقصان پورا کا پورا سامنے آنے لگتا ہے، اور اتنا خطرناک نقصان سامنے آتا ہے کہ اس کی تلافی کی کوئی شکل نہیں، اب وہ بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ماحول دیا ہے، سمجھ دی ہے، اچھے رہبر دیے ہیں، اپنا نفع نقصان آخرت کا سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ خالی ضرورت کا پورا ہو جانا، راحت کا حاصل ہو جانا، یہ تو جانوروں میں بھی ہے۔ آپ دیکھو گرمیوں میں کتے سڑک کے بیچ میں سوتے ہیں تاکہ ٹھنڈک ملے، اور سردیوں میں دیوار کی آڑ میں سوتے ہیں تاکہ گرمی ملے، تو جانور بھی کرتا ہے۔ ایمان والے کے سامنے تو میرے بھائیوں اپنی آخرت کرنی، اس آخرت کو صحیح کرنے کے لیے جس لائن کی بھی قربانی دینی پڑے، ایمان والا قربانی سے پیچھے نہ رہے، وقت کی دینی پڑے، مال کی دینی پڑے، اپنے جذبات کی قربانی دینی پڑے، دیتا ہے۔ قربانی کے نتیجے میں جو چیز حاصل ہوگی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ یہ بات دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، الدنیا مدبرہ والآخرۃ مقبلہ، دنیا بھاگنے والی ہے پیٹ پھرا کر، آخرت آنے والی ہے، پوری تیاری کے ساتھ آخرت آ رہی ہے، بعدوں کے لیے راحت بن کر، انعام بن کر، کامیابی کی شکل میں، اللہ کی رضا کو لے کر جنت کے دروازے کھلوا کر، اور بعدوں کے لیے سب مل جائے۔ اس لیے ہر ضرورت پوری کرنی ہے، ضرورت سے شریعت منع نہیں کرتی۔ اگر ضرورت سے روکا جائے گا تو زندگی میں تنگی پیدا ہوگی۔ بھائی کھانا مت کھاؤ تو کیا کرے گا، پانی مت پیو تو کیا کرے گا، شادی مت کرو تو کیا کرے گا، کمائی مت کرو تو کیا کرے گا، پریشان ہو جائے گا۔ ضرورت کا تو شریعت نے اتنا خیال رکھا ہے کہ کوئی شخص سفر کر رہا ہے اور جنگل کا سفر ہے، تھوڑا سا پانی میں، نماز کا وقت آ گیا، اگر اس پانی سے وضو کر لیتا ہے تو سفر میں پینے کے لیے پانی بچتا نہیں ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ تیمم کرو اور پانی پینے کے لیے رکھو۔ یہ ضرورت تو اللہ نے رکھی ہے، اس سے شریعت منع نہیں کرتی، لیکن ضرورت کو شریعت کے دائرے میں رہ کر پورا کرنا، یہ ایمان والوں میں اور بے ایمانوں میں کرتے ہیں۔ کہ بے ایمان اپنی ضرورت کے پورا کرنے میں آزاد ہے، ایمان والا آزاد نہیں ہے،
نہ کھانے میں آزاد، نہ کمانے میں آزاد، نہ خرچ کرنے میں آزاد، نہ شادی بیاہ میں آزاد، نہ موت میت میں آزاد، نہ چہرہ مہرہ بنانے میں آزاد، نہ لباس پوشاک پہننے میں آزاد نہیں ہے۔ اور جس نے آزادی کا دروازہ کھولا اس کا مطلب اس نے اپنے خواہشات کا دروازہ کھولا، اور خواہشات اتنی خطرناک چیزیں کہ آدمی چلتا چلا جائے گا اور پھنستا چلا جائے گا۔ دلدل والی زمین ہے۔ خواہشات تو ایک آگ ہے اور آگ کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ اللہ نہ کرے محلے میں آگ لگ جائے تو یہ نہیں کہ 2-4 گھر جلا کر اس کا پیٹ بھر جائے گا، اس کو تو بجھاؤ گا نہیں تو پورا محلہ راکھ ہو جائے گا۔ ایسے خواہشات اگر شریعت کے دائرے میں اس کو نہیں رکھا تو پھر انسان اپنے ہاتھوں اپنی آخرت اجاگر۔ کتنا نادان ہے وہ انسان جو اپنے ہاتھ کو کاٹ دے، اپنی آنکھ کو پھوڑ دے، اپنا پیر توڑ دے، تو نادان ہے۔ اس سے زیادہ نادان ہے وہ انسان جو اپنے من کے چونچلے پورے کرنے کے لیے، اپنے ارمان پورے کرنے کے لیے، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے شریعت سنت کو چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہے اور اپنے ہاتھوں اپنی کمر کو جہنم کی بٹی بنا رہا ہے، تو اس سے بڑھ کر نادان کون؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیا فرمان ہے؟ القرآن خط اللہ، قرآن اللہ کی رسی ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ آج کل پچرنگی ماحول بن رہا ہے پورے ایک گھر میں۔ آپ دیکھو، باپ کی زندگی دیکھو، بیٹوں کی زندگی دیکھو، بیوی کی زندگی دیکھو، بچیوں کی زندگی دیکھو، بہوؤں کی زندگی دیکھو، پچرنگی ماحول بن رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک اپنے مزاج میں چل رہا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ باپ ہو کے بیٹا ہو، ماں ہو کے بہو ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، دیہات میں رہتے ہو یا شہر میں، کھیتی کرتے ہو یا بڑے بڑے کاروبار میں مالک ہو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی دین کو تھامو، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، رہبری فرمائیے۔ کوئی موڑ ایسا نہیں ہے جہاں مسلمان کو سر پکڑ کر بیٹھنا پڑے کہ یہاں میں کیا کروں گا۔ کوئی موڑ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں چھوڑا۔ اسی لیے ایک یہودی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تمہارے نبی کیسے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتلاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اثر نہیں لیا، بلکہ فخر کے ساتھ کہا ہاں ہمارے آقا تو ایسے ہیں جو پیشاب پاخانہ کے طریقے بھی بتلاتے ہیں۔ کسی موڑ پر مسلمان یقین نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی رہبری نہ ہو، ہر موڑ کی رہبری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ کمی ہماری ہے، کمی ہماری ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں۔ آنے دو انبیاء جتنی آتی ہے فیشنوں کی، بنانے دو دشمنوں کو عشقی میں حرام کاروبار کی، ماحول بگاڑنے دو کتنا بگاڑتے ہو کہ انسانوں کی شکل میں جانور بنا۔ لیکن اگر تم نے ان 2 چیزوں کو پکڑ لیا، یہ کمپنی والے گارنٹی دیتے نہیں دیتے، ہم پوچھو اب تو گارنٹی نہیں دیتے، کیا دیتے ہیں؟ وارنٹی دیتے ہیں۔
بگڑے گا تو درست کر لیں گے، بدلیں گے نہیں۔ وہ کیا گارنٹی و وارنٹی دیتے ہیں؟ گارنٹی دی ہے تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایسی مضبوط گارنٹی ہے کیا کہ اگر تم نے ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا، یعنی اپنا ہر کام قرآن اور سنت کے مطابق کرنا شروع کر دیا، لن تضلوا، یہ گارنٹی ہے، لن تضلوا، تمہارے جوان، تمہاری عورتیں، تمہارے مالدار، تمہارے غریب ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اسلام سے ان کا قدم ہٹ نہیں سکتا، وہ کسی حال میں شریعت کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اتنی طاقت خدا پیدا کر دے گا ان دونوں چیزوں کے پکڑنے پر، لیکن مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ نے یحییٰ علیہ السلام سے کہا تھا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا، اور مضبوطی آئے گی یقین سے۔ یقین کے بغیر مضبوطی نہیں آ سکتی۔ کیا کرے مول صاحب، ماحول ایسا ہے، کیا کرے مول صاحب، کٹم والے کچھ مانے نہیں ہیں، مول صاحب کیا کرے، عورتیں مانتی نہیں ہیں، سب لچر چیزیں۔ یقین جتنا مضبوط ہوگا، جتنا قرآن و حدیث کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے گا۔ بعض جگہ پر تو آپ نے فرمایا عضوا بالنواجذ، دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لو۔ ہاں، یہ جو دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت ہے نا، یہ سورہ فاتحہ اور واجبات فرائض سیکھنے کی محنت نہیں ہے، یہ یقین بنانے کی محنت ہے، اور یقین بنانے کا ہم میں سے ہر ایک وقت ہے۔ اس لیے کہ ہر گاڑی اپنے اندر کی مشین سے چلتی ہے، دیکھنے میں ٹائر ہے لیکن وہ ٹائر تو بعد میں اندر کی مشین ہے۔ انسان کو دین پر چلانے والی چیز وہ اندر کا یقین ہے۔ جتنا یقین مضبوط ہوگا، جتنا یقین پختہ ہوگا، میری دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے دین میں رکھی ہے۔ اس دین کے چلے گئے، اس دین کو اپنائے بغیر میں نہ دنیا میں کامیاب نہ آخرت میں کامیاب۔ یہ چیز اندر اترے، پھر کوئی چیز امت کو بہکا نہیں سکتی، گمراہ نہیں کر سکتی، لیکن کمزوری اس کی ہے کہ یقین کی کمزوری ہے۔ جانتے ہیں سب کاروبار کا حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، جان رہے ہیں۔ کون نہیں جانتا سود حرام ہے؟ کون نہیں جانتا غلط لونے حرام ہے؟ کون نہیں جانتا کسی کی زمین دبانا حرام ہے؟ کون نہیں جانتا کسی کے قلبے دبانا حرام ہے؟ کون نہیں جانتا؟ لیکن وہ اندر میں وہ طاقت نہیں ہے جو طاقت اس کو بچا لے، وہ یقین کی طاقت ہے۔ جاننا اور ہے، جاننا اور ہے۔ یہود بھی جانتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام حق ہے، لیکن یقین نہیں ہے۔ یقین نہیں ہے تو چلنا بھی نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو اس فتنے کے زمانے میں بچانے کا ایک ہی راستہ ہے، اور فتنے تو آئیں گے۔ ایسے آئیں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے،
پتہ بھی نہیں ہوگا، اور ہم کو، ہمارے گھرانے کو، ہمارے اولاد کو فتنے میں گھیر لیا، جیسے رات کے اندھیرے میں پتہ نہیں چلتا۔ اس طرح کے فتنے آئے، بہت چوکنا ہو کر چلنے کی ضرورت ہے۔ اندھا دھند چلو گے میرے دوستو ٹھوکر کھا جائیں گے۔ ہمارے بڑوں نے جو ہمیں 3 بنیادیں دی ہیں، یہ 3 بنیادیں معمولی نہیں ہیں۔ اگر یہ 3 بنیادیں ہماری مضبوط ہو گئی، انشاءاللہ ہمارا پورا سماج، ہماری پوری برادری، چھوٹا بڑا، مرد عورت، مالدار غریب، ہر ایک میں دینی جھلک نظر آئے۔ بنیادی چیز حلال کمائی، بہت بنیادی چیز ہے۔ کتابوں میں آتا ہے ایک زمانہ آئے گا سود ایسا پھیلے گا جیسے دھواں پھیلتا۔ آدمی آگ سے تو بچ سکے گا، دھوئے سے کیسے بچے گا؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا اور سود آ جائے گا۔ اس لیے علماء کی رہبری ضروری ہے، اور علماء کے لیے ضروری ہے کہ امت کی رہبری کرے۔ جیسے رمضان شریف آ رہے ہیں، رمضان ہے کیا؟ اللہ نے یہ رمضان کا مبارک موقع مجھے دیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے؟ رمضان کو کس طرح وصول کرنا ہے؟ خالی جاگنا ہے؟ رات میں کھیل کود کا میدان قائم کرنا ہے؟ سپاہیوں میں بیٹھ کر وقت گزاری کر کے سحری کھا کے سو جانا ہے؟ کیا رمضان اسی لیے آئے ہیں؟ ہمارے بڑوں کے یہاں تو رمضان شریف میں خطوط کا جواب بھی دیا نہیں جاتا تھا، سب بند، ملاقات بہت کم دی جاتی۔ بھائی اتنا آدھا گھنٹہ ہے، حضرت سے ملنا ہو مل لو۔ باقی رمضان تو اللہ کا تعلق مضبوط کرنے کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ غفلت سے گزر گیا۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ موقع محل سے امت کی رہبری کرے۔ رمضان ہے کیا؟ اور رمضان میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ رمضان کے ذریعے سے کیا حاصل کرنا ہے؟ تراویح ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، نوافل کا اہتمام ہے، اللہ کے دین کی محنت ہے، لیکن ان سب سے حاصل کیا لعلکم تتقون، تاکہ تمہاری زندگی میں تقویٰ پیدا ہو۔ اور تقویٰ آپ نے جمعہ کے خطبے میں سنا ہوگا، التقویٰ میراث الحسنات، التقویٰ میراث الحسنات، تمام نیکیوں کی ماں اور تمام نیکیوں کو جمع کرنے والی چیز اللہ کا ڈر ہے۔ ڈر 2 طرح کا ہے، ایک ہے خوف، ایک ہے خشیت۔ خوف وحشت کی وجہ سے نہیں ڈرنا، جیسے آگ لگ گئی تو آدمی بھاگتا ہے خوف کی وجہ سے، کیونکہ وحشت ہے۔ سیلاب آ گیا تو آدمی خوف کھاتا ہے وحشت کی وجہ سے نہیں، اللہ سے ڈرنا ہے عظمت کے ساتھ۔ میرا ایک رب ہے، اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے سامنے اللہ کی شانوں کو کھولا، اللہ کی شانوں کو کھولا، تاکہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت پیدا ہو۔ میرا رب رحمان ہے، میرا رب رحیم ہے، میرا رب غفار ہے، میرا رب ستار ہے، میرا رب قادر مطلق ہے۔ اللہ کی شانوں کو کھلا ہے تاکہ امت کے دل میں اللہ کا تعلق پیدا ہو، اور پھر تعلقات کے تقاضے ہوتے ہیں۔ جیسے بیوی کا تعلق ہے تو اس کے تقاضے نہیں ہیں، کیا بولتا آتے ہیں۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک کتاب ہے قطبی، ان سے بہت گہرا تعلق تھا، قطبی اب تو نہیں پڑھائی جاتی، تو جب بھی گھر میں آوے وہ قطبی کا مطالعہ کرے۔ ایک مرتبہ بیوی نے کہا کہ قاری جی یا تو گھر میں قطبی رہے گی یا بیوی رہے گی۔ ماں باپ سے تعلق ہے، ان کے تقاضے ہیں، اولاد سے تعلق ہے، ان کے تقاضے ہیں، اللہ سے تعلق ہے،
تو اس تعلق کے تقاضے کیا ہے؟ اس کے لیے خدا نے علم دیا کہ علم کے ذریعے سے تقاضے پورے کیے جائیں گے. تقویٰ عظمت کی وجہ سے ڈرنا، خشیت جس سے ڈر ہوتا ہے، ڈرتا بھی ہے اور اس کے پاس جاتا بھی ہے. عظمت کی وجہ سے ڈرے گا اور کوئی حاجت ہوگی تو خدا کے پاس جائے گا. اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا غلام انا معلمک کلمات، او بچے میں تجھے چند باتیں سکھلانا چاہتا ہوں. پہلی بات، احفظ اللہ یحفظ، حفاظت چاہتے ہو اپنی ذات کی، اپنے کاروبار کی، اپنی عورتوں کی عصمتوں کی، اپنے گھروں کی، اپنے ایمان کی، احفظ اللہ یحفظ، اللہ کی دین کی تم حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے. کون کرے گا؟ زور سے بولو. اللہ حفاظت کرے. ہماری حفاظت اسی میں ہے کہ ہم اللہ کے دین کی حفاظت کریں. اور حفاظت دو طرح سے، اپنی ذات سے دین پر چلو اور لوگوں کو دین پر لانے کی محنت کرو. اور آگے کیا فرمایا؟ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو. جب تمہیں ضرورت پڑے گی مدد کی، تم اللہ کی مدد کو اپنے سامنے پاؤ گے. دنیا کی کوئی چیز ہماری حفاظت نہیں کر سکتی، نہ ہمارا مال، نہ ہماری صلاحیت، نہ ہمارا دھندا، نہ ہمارا کاروبار، کوئی نہیں. محافظ حقیقی صرف ایک اللہ کی ذات ہے. اللہ کے دین کی حفاظت کرو. اب اللہ کے دین کی حفاظت کا مطلب دین کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسے گشتوں میں جاتے ہیں، بھائی سے بات کرتے ہیں، بھائی کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے، تو بیچارہ کیا کہتا ہے؟ مولانا کل سے نماز پڑھوں گا. وہ بھی کل سے. اس نے بیچارے نے دین نماز ہی کو سمجھا ہے. دین کے تو 5 شعبے ہیں، عقائد ہے، عبادات ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاقیات ہے. ان تینوں مجموعے کا نام دین ہے. اس 5 لائن کا دین ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. عقیدہ مضبوط سے مضبوط ہونا چاہیے، عبادات جاندار ہونی چاہیے، شریعت کے مطابق ہونی چاہیے، سنت کے مطابق ہونی چاہیے. اب رمضان شریف ہے، تقویٰ حاصل کرنا ہے. التقویٰ ملاک الحسنات، تقویٰ آ گیا، تمام نیکیوں کا دروازہ کھل گیا. تقویٰ کیا ہے؟ احتیاط کے ساتھ چلنا، بولنے میں احتیاط، انام شنام نہ بکے. کتابوں میں آتا ہے بہت سے لوگ اپنی زبان کی کھیتی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. بس زبان چلتی ہی رہتی ہے. زیادہ چک چک کرنا یہ کمال نہیں ہے، خاموش رہنا یہ کمال ہے. خاموش رہو. خاموشی سے اندر میں نور پیدا ہوتا ہے، لایانی سے نور ختم ہو جاتا ہے. ضرورت کا بولو. اسی لیے آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میرے رب نے مجھے چند باتوں کا حکم کیا ہے، ان میں سے ایک بات کیا ہے؟ سمتی فکرہ، میرا خاموش رہنا ایک سوچ ہو. کی سوچ؟ آخرت کی، امت کی ہدایت کی سوچ. سمتی فکرہ ونطقی ذکرہ، بولوں تو نصیحت کی بات بولوں. ونظری عبرہ، اور دیکھوں تو عبرت کی نظر سے دیکھوں. ہم جو چاہے نہیں دیکھیں گے. دیکھنے میں بھی لایا نہیں، بولنے میں بھی لایا نہیں ہے، سننے میں بھی لایا نہیں ہے. اور لایا نہیں سے انسان کے اسلام کا حسن ختم ہو جاتا ہے. رمضان شریف صحیح گزارنا چاہیے. اور رمضان شریف میں عام طور سے زکاتیں دی جاتی ہیں. زکات اٹکل نہ نکالے.
زکات بوجھ سمجھ کر نہ نکالے. جس کو زکات دی جائے اس کو ہلکا نہ سمجھا جائے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اے اللہ تو نے دینے والا بنایا, دینے والا نہیں. خوشی خوشی زکات ادا کرو, پورا پورا حساب کر کے ادا کرو, بلکہ کچھ زیادہ ادا کرو. پورا حساب نکالو, اپنی مستورات سے کہو. جس پر زکات واجب ہے پورا پورا حساب کر کے زکات ادا کی جائے. ہاں, اگر وضو کیا اور ایک بال خشک رہ گیا, نماز منہ پہ مار دی جائے گی. وضو نہیں تو نماز کا ہی. 1 روپے کی زکات رہ گئی تو وہ بھی مصیبتوں کے دروازے کھل رہے. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگ زکات کا مال دھونے شروع کرتے, دوسرے مال کے ساتھ ملا دیتے. فرمایا دوسرا مال کے خطرے میں. زکات کا مال الگ کرو, خالی حساب نہیں, الگ کرو اور ادا کرو. حساب کرنا اور ہے, ادا کرنا اور ہے. زکات ادا کرو. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں, پورے سال تک زکات کی رقم محفوظ رکھتے ہیں. بھائی ایسا کیوں کرتے ہو؟ مول صاحب سفیر آتے رہتے ہیں, اب اگر ایک دم سے دے دیں گے تو بعد والوں کو کیا دیں گے؟ تو مرزا رکھ دے. زکات کے ذریعے سے تو اللہ کی نسبت پر مال خرچ کرنے کا مزاج پیدا کرنا مقصود ہے. اب یہ تو زکات میں اٹک گیا. اب کسی کو معلوم ہے نہیں, اس نے پورے سال زکات روک رکھی ہے اور انتقال ہو گیا. زکات تو اس کے سر میں باقی رہ گئی, صرف نکالنے سے تو ادا ہوگی نہیں. بہت احتیاط کرو میرے دوستو, جتنا ہو سکے اتنی زکات فوراً ادا کرو. لیکن زکات ادا کرنے میں بھی صحیح مصرف تلاش کرو. جیسے نماز پڑھنی ہے تو یہ تلاش کرو پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے, جگہ پاک ہے کہ ناپاک ہے. وہ نماز پڑھنے والے کو تحقیق کرنی پڑے. اور حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, مسجد کی دیواریں مٹی سے بنی ہوئی ہے لیکن اللہ کے فریضے کے ادا کرنے کی ایک جگہ ہے. مسجد کا احترام کرتے ہو, یہ تو غریب مسلمان ہے اور زکات ادا کرنے کا مصرف خدا نے بنایا ہے, تو اس کو ہلکا مصرف. اور غریبوں کی ضرورت کی وجہ سے زکات نہ نکالو, اپنی ضرورت کی وجہ سے زکات نکالو. غریب کو تو کوئی اور دے دے گا, لیکن اگر میری زکات رہ گئی تو وبال میرے سر پر آئے گا. رمضان شریف کے بعد عید آتی ہے. میرے بھائیوں سوچ سمجھ کر چلو. اللہ نے سہولتیں اس لیے نہیں دی ہے, گرمیوں کے روزے ہیں, آدمی ہمت کرتا ہے اور اللہ کے لیے گرمی کو برداشت کرتا ہے. ایک نور دلوں میں پیدا ہوتا ہے, عبادات سے گہرا تعلق پیدا ہوتا ہے. مسجد میں رہتے رہتے مسجد میں دل اٹک جاتا ہے, اور جہاں عید کا چاند نظر آیا, آگے کیا کہا ہے, ہم کہاں کہاں گھومنے چلے جاتے ہیں, پھر عورتوں کو لے کر, جوان بچیوں کو لے کر. یہ ہمارا عید منانے کا طریقہ ہے. انعام کی رات گزری ہے اور صبح مغفرت کا عام اعلان ہوا ہے. جاؤ بخشے بخشائے گھر چلے جاؤ. بہت کپڑا سفید ہوا ہے, آئینے کی طرح صاف ہوا ہے. پہلے ہی دن فضول خرچیاں, بے پردگیاں, بہت بچنے کی ضرورت ہے. لگاوے میلے لگانے والے لگاوے کہ ہم عورتوں کو لوگ وہاں جائیں گے, ہمارا جوان طبقہ وہاں جائے. اس لیے رمضان کے آخری عشرے میں عید کے 2-3 دن پہلے میرے دوستوں رہبری کی ضرورت ہے. بر وقت رہبری کی جاتی ہے تو لوگ اس کو لے لیتے. اپنے روزوں کو پائمال مت کرو, جو نور حاصل ہوا ہے اس کو ضائع مت کرو. اب جیسے رمضان گیا, عید گئی, حج کا موسم شروع, شوال ہی سے حج کے مہینے تو شروع ہو جاتے ہیں. اب حاجی جا رہے ہیں, سمجھاؤ حاجی کو کہ
کہ گھر سے نکلنے کا مصنون طریقہ کیا ہے. ایک حاجی بیچارہ جانتا نہیں ہے، لوگوں کی دل جوئی کے لیے چچا مجھے بھی آنا ہے، ماموں مجھے بھی آنا ہے، دادا میں بھی ایئرپورٹ پر آؤں گا. اب یہ سارا جمیلا بسے بھر بھر کر اگر بر وقت روکنے جاؤ گے نہیں رکے گا. جیسے بیان ہوتا ہے اب بھائی آ جاؤ قریب آ جاؤ. اب ایک چکر یہ ہے کہ اٹھنے سے پہلے اس کو آگے بڑھا دو. اگر آدمی اٹھ گیا جوتے ہاتھ میں لے لیے، چچا بیہو چچا، کاکا بیہو کاکا بیہو، کاکا بیٹھیے ہوگا، وہ تو پہلے سے ان کو آگے. ایسے ہی ایک آدمی نے پورا انتظام کر لیا. یہ اصلاحی جماعتوں کا یہی کام ہے کہ بر وقت کیا ضرورت ہے علماء کے ذریعے سے رہبری کرو. ہمارا کام یہی ہے. اب ایک حاجی جا رہا ہے، اس کو سمجھاؤ حاجی صاحب لاکھوں میں سے اللہ نے آپ کو چنا ہے، اپنے دربار میں بلایا ہے، بڑی قسمت ہے آپ کی، آپ نے حج سکھا ہے ماشاءاللہ، لبیک سیکھی ہے، اب آپ جا رہے ہیں تو ذرا یہ تو معلوم کرو کہ گھر سے نکلنے کا مصنون طریقہ کیا ہے. وضو کرو، 2 رکعت نفل پڑھو، سفر کی دعا مانگ لو، لوگوں سے معافی شافی کر لو، کچھ صدقہ خیرات کر لو، دعا سلام کر کے گھر سے روانہ ہو جاؤ. اب اس میں عورتوں کو لے جانے کی ضرورت، جب بولتا تو عورتوں کو لے جانے کی ضرورت کوئی ہے؟ ٹھیک ہے ایک گاڑی بچوں کی لے لو، سامان کے ہیر پھیر میں آسانی رہے، لیکن عورتوں کو لے جانے کی کیا ضرورت؟ اب وہاں بے پردگی عام ہوگی، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا بے پردگی عام ہے. بعض مرتبہ نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. ایک حاجی حج میں جا رہا ہے اور سینکڑوں کبیرہ گناہ اپنے نامہ اعمال کے لکھوا بھی جانا ہے. ذرا صحیح رہبری کرو میرے دوستو، یہ ہمارا کام ہے. ہمارا کام یہی ہے اصلاحی جماعت کا. علماء کی رہبری میں چلیں، علماء سے بیانات کروا گئی اصلاحی کے، آمد و رفت میں دونوں میں اللہ کے واسطے عورتوں کا جھمیلا فضول خرچی بھی ہے، بے پردگی بھی ہے، بعض دفعہ نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اب جہاں حج کے ایام پورے ہوئے بقرعید آ رہی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ابھی صلاحیت ہے، لوگ دین پر لیتے ہیں. پچھلی کارگزاریاں یہ ہے کہ ہر دیہات میں قربانیاں بنی. اب آپ سوچئے یہ مہینے جس کو ہم نے بہت سمجھا ہے، ہر 15 دن پر بیٹھنا، آدھا گھنٹہ بیٹھنا، 15 دن میں آدھا گھنٹہ، تو مہینے کا ملا کر 1 گھنٹہ، اور سال کے ملا کر 12 گھنٹے، اور دن کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے؟ تو اپنے سماج کے لیے، اپنی برادری کے لیے خیر وجود میں آگے اس لیے پورے سال میں آدھا دن ہم خارج نہ کریں. نیت کرو بیٹھیں گے انشاءاللہ. میں کرنٹ نہیں ہے، زور سے بولو. بہت زبردست محنت ہے، آپ معمولی سمجھ لیں. آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، سنت میری امت کے فساد کے وقت امت اس کو چھوڑ چکی ہو، اس کو زندہ کیا، اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے. یہ تو واجب زندہ ہو رہا ہے. قربانی کرنا کیا ہے؟ واجب زندہ ہو رہا ہے، اور اللہ ہمیں ذریعہ بنا رہا ہے. میرے دوستو بوجھ مت سمجھو، بوجھ مت سمجھو. اللہ نے اس سماج کے آنے والی نسلوں کی حفاظت کا یہ اصلاحی جماعت کے ذریعے سے انتظام کیا، ورنہ کون کس کو پوچھنے والا ہے؟ دیکھ لو دوسری جگہ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کہنے والا نہیں. معاملہ سارا تتر بتر ہے. ماں باپ گھر کے کونوں میں بیٹھ کے روتے ہیں، لیکن ان کے رونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. آج تو ہمارے لیے ہمارے بڑے روتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، آپ کو دعوت دیتے ہیں، ماشاءاللہ آپ بھی آ جاتے ہیں. یعنی وہ فکریں کرتے ہیں، ان کی فکروں پر ہم آتے ہیں. اگر ان کی قدر نہ کی ہے، قدر اللہ کا شکر ہے، لیکن قدر یہ ہے کہ جو بات یہاں سے کہی جائے پلو باندھ دو. گہرا کہتا ہوں گوشت والی دو، پلو باندھ کر جاؤ کہ نہیں اس کو کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے. تو قدر داری ہے. اللہ نہ کرے آمد جاؤ نہیں.
اڑنے والے اڑتے رہے لیکن ہم نے بات نہ لی. بعد یہ روتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کل ہم روتے ہوئے آئیں اور ہمارے آنسو کا پوچھنے والا کوئی نہیں. بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. اس لیے قربانی کس پر واجب ہے, کب واجب ہوتی ہے؟ لاؤ اس کو امت کے ساتھ میں. تو حلال کمائی ہمارے بڑوں کی طرف سے ایک بات کہی ہے, اس کے ذمن میں یہ ساری باتیں جو وقتی ضرورت ہے اس کو بھی بیان کرو. سادگی, فیشنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور رسومات سے بچ کر سنت پر آؤ. اگر یہ 3 بنیادیں ہماری مضبوط ہو گئی, اور اس سلسلے میں گاؤں کی جماعتوں نے 15 دن پر اور حلقے کی جماعت نے مہینے پر بیٹھنا شروع کیا, انشاءاللہ آپ کا بیٹھنا بھی رنگ لائے گا. کرو گے انشاءاللہ, پھر بولا کرو گے, اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.